نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 50-20 میچ نیوزی لینڈ کے ہوم گراؤنڈ میں، کیا ویسٹ انڈیز سیریز کو برابر کر پائیں گی؟ سائی ہوپ نے اوپننگ سٹینڈ کو ہی چینج کر دی۔ نیوزی لینڈ کی شاندار بالنگ بلکہ بیٹنگ کا بھی خوب مظاہرہ کیا گیا۔ ڈیرن سمی سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ٹیم کو روتے رہے۔ بہت ہی مایوس کن کارکردگی کی ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے۔ نیوزی لینڈ نے ایک بار پھر ٹاس جیت کے بالنگ کی اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ ویسٹ انڈیز کا مڈل آرڈر ٹوٹلی ناکام رہا۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر علی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالیسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی سننے والے جاننے والے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے 50-20 میچ جو کہ نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان نیوزی لینڈ کے ہوم گراؤنڈ میں جاری ہے۔ اور جیسے سیریز کی میں بات کروں تو 2-1 سے برتری حاصل ہے نیوزی لینڈ کو۔ اگر 4T20 کی بات کروں تو وہ بغیر کسی رزلٹ کے میچ کو ڈرا کر دیا، کیونکہ بارش کی وجہ سے وہ 4T20 مکمل نہیں ہو پایا۔ تو دیکھنا ہوگا کہ آج کا 50-20 میچ ویسٹ انڈیز جیت کے سیریز کو لیول کرتی ہے یا پھر نیوزی لینڈ یہ جیت کے بھاری سبقت کے ساتھ کہنے کے سیریز کو اپنے نام کرتی ہے۔ یہاں پہ سب سے میجر اور امپورٹنٹ چیز وہ ٹاس ہے، جو ٹاس جیتے گا وہ میچ جیتے گا، کیونکہ نیوزی لینڈ کے جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہ بہت ہی فاسٹ ٹریک میں ہے اور باؤنس وکٹ میں ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک اگر میں دونوں میں کمپیئر کروں تو نیوزی لینڈ کی ٹیم اس ٹائم فارم میں ہے اور وہ ویسٹ انڈیز سے اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹاس کی یہاں پہ بات ہو تو نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور یونیورسٹی اوول کرکٹ اسٹیڈیم میں ویسٹ انڈیز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ تو دونوں ٹیموں نے آج کے میچ میں کون کون سے پلیئر ایڈ کیے ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ویسٹ انڈیز کے کہ کون سے 11 پلیئر اس 50-20 میں کھیل رہے ہیں۔ تو اوپننگ سٹینڈ اس دفعہ ویسٹ انڈیز نے چینج کیا اور امبر جینگو کو انہوں نے ریسٹ دلائی۔ یہاں پہ ویسٹ انڈیز کے جو کیپٹن ہے سائی ہوپ اوپننگ سٹینڈ کر رہے ہیں الک تھنزے کے ساتھ، اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کیسی رہتی ہے۔ تو یہ ایک نیا تجربہ ہے ویسٹ انڈیز کی جانب سے، دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد بات کروں حکیم وینے جارل کی، تو یہ بھی کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دے رہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کی لاسٹ ہی سیریس ہوگی، کیونکہ اس کو بھی بڑے چانس دیے گئے ہیں، لیکن یہ بھی کارسی کارٹی ان کا پلیئر ہوتا تھا، اس کی طرح کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دے رہے۔ اب بھی ینگسٹ ہیں لیکن اس طرح کی پرفارمنس دیکھنے کو نہیں ملی، تو ہوپ کہ یہ آج کے میچ میں کچھ بہتر پرفارم کرے۔ اس کے روسٹن چیز کو کم بیک کروایا گیا ہے جی۔ روسٹن چیز 50-20 میں موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی ٹیم کو میچ جتا کے سیریز برابر کروانے میں کردار ادا کریں گے یا پھر یہ بھی دیگر کھلاڑیوں کی طرح ان فارم ہی رہیں گے۔ اس کے بعد شریفین ردرفورڈ کچھ خاص پرفارمنس نہیں دے رہے۔ رومن پول انہوں نے فرسٹ 2 میچ میں اچھی پرفارم دی، لیکن اس کے بعد یہ بھی تھوڑے سائلنٹ ہو گئے۔ اس کے بعد جونسن ہولڈر ان کے پاس موجود ہے جو کہ فاسٹ بالر اور بیٹنگ دونوں کرتے ہیں۔ ساتھ میں رومیو شیفرڈ موجود ہے، انہوں نے 3rd T20 میں بڑی اہم کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن بیڈ لک تھی کہ وہ اپنی ٹیم کو میچ نہ جتوا سکے۔ ساتھ میں میتھیو فورڈ ان کے پاس موجود ہے بالنگ میں، اور سمر سپرنگر ان کے پاس موجود ہے، اور یہ بھی انہوں نے بھی 3rd T20 میں اچھی پرفارم دی لیکن میچ کو فنش نہ کر سکے۔ اس کے بعد ان کے پاس جارڈن سیل سٹل کنٹینیو موجود ہے بالنگ میں، اور یہ بالنگ بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، اور 3rd T20 میں ان کو کچھ خاص فکر نہیں ملی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے میچ میں یہ کیا پرفارم دیتے ہیں۔ دوسری جانب نظر دوڑائیں تو ان کی کہنے کہ جسٹ مارک چیپن کو انہوں نے دوبارہ انٹر کیا ہے، اور ساتھ میں اگر نیوزی لینڈ کے دیگر کھلاڑیوں کی بات کروں تو باقی وہی پلیئر کنٹینیو ہے۔ تو سب سے پہلے اوپننگ سٹینڈ میں ٹیم رابنسن، ڈیون کنوے موجود ہے۔ اوپننگ سٹینڈ ان کا بڑا تگڑا ہے، اور میرے خیال میں یہ اوپننگ سٹینڈ جو ہے وہ آگے تک چلے گا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کم از کم زیادہ نہیں تو 50 رن کی پارٹنرشپ ہو جاتی ہے۔ اور رویندرا ان کے پاس موجود ہے، یہ بڑی گیم کرنے میں ناکام ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے میچ میں یہ اپنی ٹیم کے لیے کیا کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ساتھ میں مارک چیپن کو انہوں نے انٹر کیا ہے، اور دیکھتے ہیں مارک چیپن اگین اپنی ٹیم کے لیے کیا اہم کارکردگی
کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ڈیرن مچل سٹل موجود ہیں, ساتھ میں مچل بریسویل ان کے پاس سٹل موجود ہیں, لیکن یہ بھی کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دے پا رہے. ساتھ میں جیمی نیشم ان کے پاس آل راؤنڈر ہے, وہ بھی موجود ہے. اس کے بعد مچل سینٹنر ان کے پاس موجود ہے, جو کہ نیوزی لینڈ کے کیپٹن اور سپن بالنگ بھی کرتے ہیں, ساتھ میں بیٹنگ کا اہم کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کے بعد کیلی جیمیسن ایس سعودی, جنہوں نے تھرڈ T20 میں کہہ لیں کہ پلیئر آف دی میچ قرار پایا, اور بڑی اچھی انہوں نے ٹاپ وکٹ اڑائی ویسٹ انڈیز کی, تو اس وجہ سے ایش سعودی کو کنٹینیو کیا گیا. ساتھ میں ان کے پاس جوکر ڈفی, جو کہ وکٹیں اڑانے کے جو کہہ لیں کہ فارم میں ہے, اور ابھی تک ٹاپ وکٹ ٹیکر جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج کے میچ میں یہ ویسٹ انڈیز کی وکٹیں اڑا کے اسٹل ٹاپ پوزیشن پر رہ پاتے ہیں یا نہیں. تو ویسٹ انڈیز نے اپنی اننگ کا آغاز کیا, اور آغاز ان کا کچھ حد رہا اچھا نہ رہا, جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کے جو کوچ ہیں ڈیرل سمی, وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ میں کروں تو کروں کیا اپنی ٹیم کی, کیونکہ کارکردگی سے وہ اتنے زیادہ ناخوش تھے. تو ان کا فیس جو ہے واضح دیکھا جاتا تھا. تو ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا, لیکن سائی ہوپ الک اتھنزے ایک بار پھر ناکام ہوئے. یہاں پہ الک اتھنزے 1 رن بنائے اور 12 پہ پہلا شکار ہوئے. کیلی جیمیسن نے ان کو ارلی پویلین بھیجا, اور 1.2 اوور میں ویسٹ انڈیز کے 12 پہ ایک کھلاڑی پویلین گیا. اس کے بعد انہوں نے وکٹ کا کھاتا کھولا, اور ایسا کھاتا کھولا کہ ویسٹ انڈیز کے پلیئر کی لائن ہی لگ گئی. اس کے بعد سائی ہوپ اور عقیل وینے کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا, لیکن ان دونوں میں بھی جسٹ 8 رنز کا ہی اضافہ ہوا. اور یہاں پہ میں بات کروں تو سائی ہوپ 11 رن بنا کر جاکب ڈفی کا شکار ہوئے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, جاکب ڈفی آج کل بہت زیادہ فارم میں, اور وہ وکٹیں اڑانے میں بہت ہی زیادہ کہنے کے کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے لیے, اور ارلی بریک تھرو ان کو دلاتے ہیں, جس کی وجہ سے مخالف جو ٹیم ہے وہ کافی کنفیوز کا شکار ہو جاتی ہے. تو جاکب ڈفی نے سائی ہوپ, جو کہ ویسٹ انڈیز کے کیپٹن ہیں, ان کو 11 رنز پہ چلتا کیا, اور 20 پہ ویسٹ انڈیز کے 2 کھلاڑی پویلین گئے. اگر بات کروں تو 2.1 اوور پہ ویسٹ انڈیز کے 2 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے. اس کے بعد عقیم وینے کی بات کروں تو یہ بھی جسٹ اننگ میں 8 رنز کا اضافہ کر سکے, اور تھرڈ ٹائم یہ ناکام رہے, اور یہ بھی جاکب ڈفی کا شکار ہوئے. اور اوور کی بات کروں تو اسی اوور میں یہ پویلین گئے 2.3 اوور میں, اور 21 پہ ویسٹ انڈیز کے 3 کھلاڑی پویلین گئے. اس کے بعد روسٹن چیز آ کے کریز کو سنبھالا, اور وہ دھیرے دھیرے اپنی اننگ کو آگے کی طرف لے کے گئے, لیکن بیڈ لک تھی کہ ان کے ساتھ جو دیگر کھلاڑی ہیں وہ زیادہ دیر ان کا ساتھ نہ دے سکے. اگر یہاں پہ صرف ردرفورڈ کی بات کروں تو وہ بھی 21 رنز پہ ہی پویلین گئے, اور انہوں نے 0 رنز بنایا, اور جاکب ڈفی کا یہ شکار ہوئے. اور اسی اوور میں جاکب ڈفی نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. اوور کی بات کروں تو 2.5 اوور میں ویسٹ انڈیز کے 21 پہ 4 کھلاڑی پویلین گئے. اس کے بعد رومن پول آئے, اور انہوں نے بھی روسٹن چیز کے ساتھ کچھ پرفارمنس نہ دی, جسٹ 11 رنز کا اضافہ کیا, اور مچل بریسویل کا یہ شکار ہوئے. یوں 5 کھلاڑی 48 پہ ویسٹ انڈیز کے پویلین گئے. 6.2 اوور انہوں نے کھیلے, اور ان کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی. اس کے بعد جانسن ہولڈر آئے, اور ان دونوں کے درمیان روسٹن چیز اور جانسن ہولڈر کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا, اور ان دونوں نے اپنی پارٹنرشپ کو تقریباً کہہ لیں زیادہ نہیں تو 30+ پارٹنرشپ ہی دی. روسٹن چیز ہمت ہار گئے, 38 رنز انہوں نے بنائے, اور جیمی نیشم کا یہ شکار ہوئے. یوں 90 پہ ویسٹ انڈیز کے 6 کھلاڑی پویلین گئے. اگر اوور کی بات کروں تو 11.6 اوور میں ویسٹ انڈیز کے 6 جو مین پلیئر ہیں وہ پویلین گئے, اور اتنی مایوس کن کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ مجھے یہاں پہ بلین لارا کا وہ کالم یاد آ گیا, کہ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر ویسٹ انڈیز کو آپ پیسے دکھائیں یا بڑی قیمت لگا کے ان کو کسی لیگ میں لے جائیں تو وہاں وہ 6 لگانے میں تھکتے ہی نہیں ہیں. تو اگر آپ انہیں ٹیم کی نمائندگی کے لیے کسی دورے پہ بھیجیں یا اپنی ہی ہوم سیریز میں انہیں میچ کھلائیں تو وہاں وہ کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دیتے.
تو کہتے ہیں ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، کچھ محب وطنی کے ساتھ کھیلی جاتی ہے، اپنے ملک کے لیے کھیلی جاتی ہے، تبھی کہہ لیں کہ اپنے ملک کا نام روشن ہوتا ہے۔ تو ان کو محنت کرنی ہوگی اپنے ملک کے لیے، نہ کہ دیگر لیگ کھیل کے پیسہ کما کے وہاں پہ سکسر لگانے کی۔ تو جوسن ہولڈر بھی جسٹ 20 رن کا اضافہ کیا، ایس سعودی کا یہ شکار ہوئے، اور 92 پہ 7 کھلاڑی ویسٹ انڈیز کا پویلین گیا اور 12.4 اوور ہوئے۔ اس کے بعد رامی شیفرڈ ایک بار پھر کریز پہ جم کے کھیلے اور انہوں نے 36 رنز تو بنائے، لیکن ان کے جو 7 دیگر پلیئر ہیں وہ کچھ خاص پرفارمنگ نہ دے سکے۔ میتھیو فورڈ 0 رن بنا کر مچل سینٹنر کا شکار ہوئے اور 94 پہ 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے، 13.5 اوور ہوئے۔ اس کے بعد اگر بات کروں سمر سپرنگر کی، تو وہ 9 رن بنا کر رومیو شیفرڈ کا کہنے کے خوب ساتھ دیا، اور یہ ناٹ آؤٹ رہے۔ اگر رومیو شیفرڈ کی یہاں پہ بات کروں تو 36 رن انہوں نے بنائے اور اپنی ٹیم کا سکور بورڈ 137 رنز تک لے کے گئے، اور یہ بھی جاکر ڈفی کا فوز شکار ہوئے۔ اگر میں یہاں پہ بات کروں اس کے 17.5 اوور میں 137 رنز پہ 9 کھلاڑی آؤٹ ہوئے، اور اس کے بعد اگر ان کی بات کروں جارڈن سیل کی، تو وہ آتے ہی پویلین گئے اور انہوں نے بغیر کوئی رنز بنایا پویلین ہی جانا بہتر سمجھا۔ یوں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 140 پہ پویلین لوٹ کی۔ اور اوور کی بات کروں تو 18.4 اوور انہوں نے اننگ میں کھیلے۔ نیوزی لینڈ کے بالر کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ دیکھ کے ویسٹ انڈیز کے جو کوچز ہیں وہ ٹوٹلی پریشان ہو کے رہ گئے۔ انہوں نے اننگ میں 4 رن ایکسٹرا دیے۔ ٹاپ وکٹ ٹیکر سٹل نمبر 1 پہ رہنے والے جاکر ڈفی نے اگین 4 وکٹس لی، اور جیمی نیشم 2، سینٹنر، ایس سعودی، بریسویل، جیمی ایز نے اور کیلی جیمز نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ یوں ویسٹ انڈیز کہنے کہ جسٹ اننگ میں 140 رنز کا ہی نیوزی لینڈ کو ٹارگٹ دے سکا۔ تو نیوزی لینڈ نے اپنی اننگ کا آغاز کیا، اور اس کے جرحانہ آغاز سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ نیوزی لینڈ کو یہ میچ کی برتری نہ صرف بلکہ پورا کنٹرول ان کے پاس آ گیا۔ جی ہاں، اگر بات کروں ان کی تو انہوں نے اوپننگ سٹینڈ ٹیم رابنسن اور ڈیون کنوے ان دونوں نے پارٹنرشپ کا آغاز کیا اور بہترین اننگ کھیلی۔ 7.1 اوور میں جسٹ کہہ لیں کہ 7.1 اوور تو سکور کی بات کروں تو 69 رنز انہوں نے بنا ڈالے، اور اس سے واضح نظر آ گیا کہ یہ میچ نیوزی لینڈ کے حق میں چلا گیا، کیونکہ بیک سکور کی اگر بات کروں تو 140 انہوں نے جسٹ ون کرنا تھا۔ تو یہاں پہ فرسٹ شکار ہوئے ٹیم رابنسن، 45 رنز انہوں نے بنائے اور رومیو شیفرڈ نے ان کو آؤٹ کیا۔ اس کے بعد ڈیون کنوے کی بات کروں، شاندار پارٹنرشپ کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اگر میں بات کروں رویندرا کی تو رویندرا نے ان کا خوب ساتھ دیا اور سکور بورڈ کو 106 تک لے کے گئے، اور رویندرا ایک بار پھر 21 رنز پہ پویلین لوٹے اور یہ سمر سپرنگر کا شکار ہوئے۔ ویسٹ انڈیز نے سیکنڈ وکٹ 106 پہ کلیکٹ کی، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مارک چیپن آئے اور انہوں نے آ کے 21 رنز کی شاندار اننگ کھیلی اور خوب ساتھ دیا کنوے کا، اور دونوں ہی ناٹ آؤٹ رہے۔ ان دونوں کی میں بات کروں تو کنوے 47 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، مارک چیپن 21 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اور یوں میچ نیوزی لینڈ بآسانی 8 وکٹ سے ون ہوا۔ اگر چیز کی بات کروں تو 141 2 وکٹ پہ نقصان پہ انہوں نے پورا کیا۔ اوور کی بات کروں تو جسٹ 15.4 اوور ہی نیوزی لینڈ نے کھیلے، ایک ہیوج مارجن سے ان کو 50-20 میں شکست دے کے 3-1 سے سیریز کو نہ صرف اپنے نام کیا بلکہ ویسٹ انڈیز کی مینجمنٹ سے لے کے ان کے لاسٹ پلیئر تک سب کو کہنے کے ایک سبق دیا کہ آپ اپنی ٹیم کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں کریں، ورنہ یہ ہر جگہ جا کے کلین سوپ یا پھر سیریز کا کھاتی رہے گی اور آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی رہے گی۔ تو یہاں پہ اگر ٹاپ پلیئر آف دی میچ کی بات کروں
تو جاکب ڈفی رہے، 4 کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا۔ اس کے بعد پلیئر آف سیریز کی بات کروں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جاکب ڈفی ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے، تو انہوں نے 4 وکٹ لے کے اپنی پوزیشن کو اور زیادہ مضبوط کیا اور وہ پلیئر آف دا سیریز بھی قرار پائے۔ تو یوں ویسٹ انڈیز اگین سیریز نیوزی لینڈ سے ہار گیا اور نیوزی لینڈ بڑی ہی شاندار کارکردگی کے ساتھ 3-1 سے یہ سیریز کو اپنے نام کرنے میں کامیاب رہا۔ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سیریز ان دونوں میں کیا اہم پرفارمنس کا مظاہرہ یہ دونوں ٹیمیں کر پاتی ہیں یا نہیں۔ نیوزی لینڈ اپنی جیت کا سلسلہ یوں ہی برقرار رکھے گی یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا ان کی نیکسٹ میچز میں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔